میری ادبی زندگی کا آغاز 1957 اور 58 کے قریب ہوا، اور پھر 60 کے زمانے میں، 60 کی دہائی میں نے باقاعدہ ترتیب سے لکھنا شروع کیا۔ تو یہ بہت بڑا زمانہ تھا ایک کہ دو دھارے آپس میں مل بھی رہے تھے، بچھڑ بھی رہے تھے۔ فیض احمد فیض تھے، صوفی تبسم، احسان دانش، احمد ندیم قاسمی، وزیر آغا۔ تو سب سے پہلے میرا آغاز جو ہوا وہ لیل و نہار ایک پرچہ نکلتا تھا۔ ان دنوں صوفی تبسم صاحب اس کے ایڈیٹر تھے۔ اس میں غزلیں چھپنی شروع ہوئیں۔ پھر اس کے بعد نقوش، فنون، اوراق، سیب، یہ تمام جتنے اچھے پرچے ہیں، تو میری خوش قسمتی ہے کہ میں ابتدا ہی میں ان پرچوں میں چھپتا رہا۔ پھر یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا تھا، وہاں فیض صاحب، حفیظ جلندری اور اس طرح کی بہت سی شخصیات وہاں تھیں۔ میری دوستی زیادہ ان دنوں ناصر کاظمی سے تھی اور حبیب جالب سے۔ تو یہ شعری نقطہ نظر سے تو بالکل مختلف تھے، لیکن دوستی کے حساب سے دونوں میرے بڑے عزیز دوست تھے۔ پھر اس کے بعد منیر نیازی سے بہت ملاقاتیں ہوئیں، شہزاد احمد سے، اور ظفر اقبال اس زمانے میں اکاڑے تھے لیکن کبھی کبھی آتے تھے لاہور۔ سویرا میں ان کی غزلیں چھپتی تھی، میری بھی غزلیں چھپتی تھی اس میں۔ تو یہ زمانہ جو ہے ایک طرف ایک کلاسک شاعروں کا تھا اور ایک طرف جدید غزل اور جدید نظم جو ہے اس کا آغاز ہو رہا تھا۔ تو جدید غزل میں منیر نیازی، ناصر کاظمی، شہزاد احمد، ظفر اقبال بڑے نام تھے۔ تو یہ 60 میں ان کی زیادہ کتابیں چھپی، صدف، برگ نئے، تیز ہوا اور تنہا پھول، اور 68 ہی میں میرا پہلا مجموعہ آنکھیں چہرہ ہاتھ چھپا، جس کا اب 9واں ایڈیشن چھپنے والا ہے۔ تو وہ بہت ہی پاپولر ہوا، اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا اس کتاب نے۔ اور اس کتاب نے، کہا جاتا ہے ثروت حسین نے کہا کہ آنکھیں چہرہ ہاتھ نے، نذیر کیسر نے ایک پوری نسل کو متاثر کیا۔ تو آنکھیں چہرہ ہاتھ پڑھ کر اگر آپ خوشبو کی شاعری پڑھیں گے تو اس کا اندازہ آپ کو ہوگا، یا ثروت حسین کو پڑھیں گے یا اور نئے لوگوں کو۔ اس طرح پھر اس زمانے میں صحافت کی طرف بھی چلا گیا۔ صوفی تبسم صاحب بڑے مہربان، بڑے ایک شفیق شخصیت تھے۔ تو انہوں نے مجھے لیل و نہار میں ایک کالم دیا، اس کا نام بھی انہوں نے خود رکھا، سو ہے یہ بھی آدمی۔ تو وہ میں ویکلی کالم لکھتا تھا۔ پھر اس زمانے میں فلم انڈسٹری کی طرف میں گیا، بڑے کچھ مقبول گیت لکھے میں نے۔ پھر ایک پرچہ تھا ڈائریکٹر ماہنامہ۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جو ہمارا فلم انڈسٹری کا بھی عروج کا زمانہ تھا۔ اس میں خلیل کیسر تھے، مسعود پرویز تھے، حسن طارق تھے، ریاض شاہد تھے، خورشید انور تھے، رشید اترے، بہت ایک رچ زمانہ تھا، شوکت حسین رضوی۔ تو اس زمانے میں ہماری فلمیں جو ہیں وہ انڈیا کی فلموں کے مقابلے میں لگتی تھیں اور ہٹ ہوتی تھی۔ تو ڈائریکٹر اس زمانے میں یہ فلمی رسالہ تھا، اس کو ایڈٹ میں کرتا رہا۔ اس کے مالک فضل حق تھے، تو وہ ہمیشہ کسی اچھے ادیب اور رائٹر ہی کو لیتے تھے ایڈیٹر کے طور پہ۔ منیر نیازی بھی اس کے ایڈیٹر رہے، میں بھی رہا، قمر اجنالوی بھی، طفیل اختر بھی۔ تو اس طرح میرا جو شروع کا زمانہ ہے وہ بہت ایک مختلف جہتوں میں پھیلا ہوا ہے۔ صحافت ہے، فلم ہے، جدید غزل ہے۔ تو میری خوش قسمتی یہی رہی کہ اس زمانے کے جتنے بڑے لوگ تھے میں ان سے ملتا جلتا تھا اور ان سے بہت فیض حاصل کیا۔ آج بھی فیض صاحب، احمد ندیم قاسمی، صوفی تبسم، تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ کشور ناہید نے، جمیلہ ہاشمی تھی اس زمانے میں یہاں۔ تو
میں بہت شکر گزار ہوں اپنے ان ہم اسروں کا اور ان سینئرز کا۔ تو فیض صاحب سے میں نے بہت کچھ سیکھا، خاص طور پہ اگر میرے ہاں کچھ دھیما پن ہے زندگی میں، میری شاعری میں نرم گفتاری ہے، تو یہ فیض صاحب کی وجہ سے ہے۔ تو احمد ندیم قاسمی صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ جب جدید غزل نمبر چھپا فنون کا، تو عام لوگوں کی انہوں نے 2 3 غزلیں چھاپی، لیکن جس طرح بڑے شاعروں کو 10 غزلیں انہوں نے چھاپی، اقبال کی، فراق کی، فیض صاحب کی، تو اس طرح میری 10 غزلیں انہوں نے شامل کی اس میں۔ تو میں ان تمام دوستوں کا جو میرے سینئر تھے ہمیشہ ممنون رہتا ہوں کہ جب میں لاہور 60 کی دہائی میں آیا تو انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ پھر اس کے بعد میرے کوئی 8-10 مجموعے چھپے، جس میں گنبد خوف سے بشارت، اے شام ہم سخن ہو، تمہارے شہر کا موسم، اے ہوا موزن ہو ایک نعتیہ مجموعہ ہے، پھر ہرے کرشنا ایک طویل نظم ہے، پھر تیسری دنیا ایک طویل نظم ہے، یہ بھی کتابوں کی صورت میں ہے۔ آج کل میں اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہوں، دھول میں دھنک، اور ایک ناول ہے یسوع کے نام سے، اور نیا مجموعہ دوپہر کا چاند جو ہے وہ کمپائل کر رہا ہوں۔ ایک پنجابی کی کتاب ہے کونجاں پرے آسمان۔ تو اس سے پہلے 2 پنجابی کی کتابیں چھپ چکی ہیں، جن میں زیتون دی پتی، جس کا دیباچہ امرتا پریتم نے لکھا اور اسے آدم جی ایوارڈ ملا، پھر قسم فجر دے تارے دی ایک پنجابی کتاب چھپ چکی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک سفر ہے یہاں تک جہاں میں آج بیٹھا ہوں آپ کے سامنے۔ تو ان دنوں میں جدید غزل کا ایک نیا ویژن جو ہے اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ہماری غزل جو ہے اس کے موضوعات بہت محدود ہیں، اور وہ محدود اس لیے ہیں کہ ہم نے اس کی ایک خاص لغت، ایک خاص ڈکشنری بنا دی ہے۔ ان لفظوں سے ہم باہر نہیں نکلتے، اور لفظ خیال ہوتا ہے، جب تک آپ لفظ نہیں بدلیں گے نئے خیالات اس میں شامل نہیں ہوں گے آپ کی شاعری میں۔ آپ اس بلال گنج سے نکلیے، پرانے پرزوں سے، پرانے لفظوں سے، پرانی ڈکشن سے، تو آپ کے خیالات بھی بدلیں گے۔ اور یہ شاعری جو ہے، بڑی شاعری، یہ کچھ کامن سینس سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہے۔ یہ جو ایک بنا بنایا راستہ ہے، میرا ایک شعر ہے کہ بنے بنائے ہوئے راستے ہیں سب کے لیے، میں گمراہی میں نیا راستہ بناتا ہوا۔ تو گمراہ ہونا ضروری ہے۔ یہ 4 سمتوں سے آپ نے 5ویں سمت جب تک نہیں دیکھنی تو کوئی شہزادی آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی، وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی، پیاس پانی میں مسکرانے لگی، بارشوں میں گلاب کھلنے لگے، بارشوں میں گلاب کھلنے لگے، گیلی مٹی سے آنچ آنے لگی، سیڑھیوں میں بڑا اندھیرا تھا، سیڑھیوں میں بڑا اندھیرا تھا، وہ مجھے راستہ دکھانے لگی، ایک صوفی دھمال میں اترا، ایک صوفی دھمال میں اترا، ایک لڑکی دیے جلانے لگی، اس کو اڑنے کے خواب آنے لگے، اس کو اڑنے کے خواب آنے لگے، اور وہ میرے پر بنانے لگی، اور وہ میرے پر بنانے لگی، اس کا اسٹیشن آنے والا تھا، اس کا اسٹیشن آنے والا تھا، ریل بھی سیٹیاں بجانے لگی، ریل بھی سیٹیاں بجانے لگی، ابھی کھولی تھی آنکھ بچے نے، زندگی فیصلے سنانے لگی، وہ میرا ہاتھ منہ دھلانے لگی، پیاس پانی میں مسکرانے لگی۔ بہت شکریہ۔